الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور اسی کا کرم، اسی کا فضل اور اسی کی توفیق سے ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بڑا عظیم موضوع لے کر ہم حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع ہے۔ یہ بڑا عظیم موضوع، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم جتنا عظیم موضوع ہے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں پورے ادب احترام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس پر جو ہم زبان لب کشائی کریں، اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی، صحیح نیت کے ساتھ کہنے کی، صحیح انداز سے کہنے کی، اور جو موضوع ہے اس کے شایان شان ہمیں بات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو، یعنی میں بولنے والا ہوں اور آپ سننے والے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو بھی ہم بات سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں طریقوں میں ہی سارے انسانوں کی اور دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ لیکن وہ طریقہ صرف سننا کافی نہیں ہے، وہ طریقہ ہم عملی طور پہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں پیش کی ہیں، سورۃ الضحیٰ کے اندر یہ آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی میں نے سنایا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد پھر دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک چین ہے، ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے، ہر نبی آتے رہے اور اس عمارت کی تکمیل کرتے رہے، عمارت بناتے رہے، اس تعمیر میں، اس عمارت کی تعمیر میں اضافہ کرتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اور پھر جب میں آیا ہوں تو وہ عمارت مکمل ہو چکی تھی، بس ایک اینٹ اور ایک برک کی جگہ خالی تھی۔ وَأَنَا اللَّبِنَ، اور میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہوں اس عمارت کی تکمیل کرنے والا اور خاتمہ کرنے والا، ختم کرنے والا۔ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں میں سے مقدس شخصیات کو منتخب فرمایا، اور پھر جب تک چاہا اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ قائم رکھا، رسالت کا سلسلہ قائم رکھا، اور اللہ پاک نے جب فیصلہ فرما لیا کہ اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند، اللہ پاک نے بند فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بند ہے۔ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی رسالت نہیں آئے گی۔ ہاں، متقی لوگ پیدا ہوں گے، پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا متقی ایک شخص بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت، یاد رکھیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے۔ وہبی مین گفٹڈ اینڈ گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، محض اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتے نبی بنا دیتا۔ انسان اپنے کمال سے، اپنی کوششوں سے، اپنے ایفرٹ سے، اپنے اسٹرگل کر کے، مجاہدہ کر کے ولی بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت خالص الیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں، آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سارے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کسی قسم کی رسالت، کسی قسم کی نبوت اب نہیں آئی، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ اور وجہ بھی اصل میں یہ ہے، وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دنیا کے سامنے پیش کی، آپ کی دعوت عالمی ہے، آپ کا پیغام، آپ کا پیام عالمی ہے، آفاقی ہے، محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں کسی علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی شہر کے لیے نہیں۔ آپ کی نبوت جو تھی اور آپ کی دعوت عالمی تھی، یعنی پورے عالم کی، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا گیا کہ آپ تمام عالم، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنا بھی ورلڈز، جتنے بھی، ہر عالم میں جتنی بھی مخلوقات، ہر مخلوق کے، ہر عالم کے اندر جتنی مخلوقات، ہر مخلوق کے آپ نبی، جس طرح اللہ کی ذات اول تا آخر، جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا اللہ خالق ہے، اسی طریقے سے ہر مخلوق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تکمیل کر دی۔ آپ کی نبوت، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا مشن اتنا کامل ہے، اتنا مکمل، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اب مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ پچھلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آتے رہے کہ ان کی جو نبوت تھی، ان کا جو پیغام تھا، کامل نہیں تھا۔ انہیں جو پیغام دیے گئے تھے، انہیں جو رسالت دی گئی تھی، مکمل رسالت نہیں تھی، اس کے اندر مکمل تقاضوں کی رعایت نہیں تھی۔ اپنے زمانے کے لیے تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، معجزے دیے گئے، لیکن آپ کی تعلیمات جو ہے ایک مخصوص انداز کی تھی، ان لوگوں کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور وہ عالمی نہیں تھی۔ آپ کی نبوت وقتی تھی، محدود اوقات کے لیے تھی، محدود زمانے کے لیے تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بے شمار خصوصیات تھیں، لیکن ان کی خصوصیات جامع نہیں تھیں۔ ان کے یہاں عفو درگزر تو ملے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں، لیکن ان کے یہاں یہ تعلیمات نہیں ملے گی کہ دنیا کا نظام کیسے سنبھالا جائے، اقتدار، نظم، ضبط، حکومت، اللہ کا نظام کیسے دنیا میں لاگو کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ اسی طرح ہر نبی نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، جو میسج پیغام دیا ہے، ان میں تمام تعلیمات کے اندر اکمل اور کامل تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کی شریعت جامع۔ تو اب مزید کسی کی گنجائش، اس لیے اب نبی کے آنے کی بھی نبی، دوسرا نبی کب آتا ہے؟ جو اپنے سے ماقبل نبی کی تعلیمات کی تکمیل کرتا ہے، ان کی تعلیمات میں کچھ اضافہ کرتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات اتنی کامل، اتنی مکمل ہیں کہ اب مزید کسی بیشی اور اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں بدعت کیوں اتنی قابل مذمت عمل ہے، چیز ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا دین میں عبادت سمجھ کے، یاد رکھیے، کوئی چیز ایجاد کرنے والا کیوں اتنا قابل مذمت، قابل گرفت ہے؟ کیونکہ بدعت کرنے والا دراصل
اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر گئے ہیں وہ کامل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں، اس لیے میں اس کی تکمیل کروں. اس لیے ہمارے یہاں سخت مذمت کی گئی ہے، حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مذمت کی، اور بہت ہی قابل مذمت صفت ہے بدعت. فرمایا کہ ایاک والبدع، بدعت سے بچاؤ اپنے آپ کو، فإن البدع تہدی الی المعصیہ، بدعت گمراہی کا راستہ، اور گمراہی جہنم کا راستہ. سخت ممانعت ہمیں کی، ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں اپنے ائمہ حضرات سے. کیوں؟ بدعت کرنے والا، دین سمجھ کے کوئی بھی عمل دین میں شامل کرنے والا، دین سمجھ کے یاد رکھیے گا. لوگ اس کو بھی مس انٹرپریٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ لائٹ پہلے تھی، یہ اسٹوڈیو پہلے تھا، یہ گلاس پہلے تھے. یاد رکھیے گا صحیح تعریف بدعت کی کہ دین سمجھ کے دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کرنے والا، اضافہ کرنے والا. جیسے نماز کے دیکھیں اوقات متعین ہیں، نماز کے رکعات متعین ہیں، اذان کے الفاظ متعین. اب اذان دیکھیں، آپ کہتے ہیں اذان ختم ہوتی ہے، اب کیا آپ کہتے ہیں اذان کے آخری جو لفظ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اب آپ کوئی کہے کہ آپ سے کہ ابھی کیسی تم اذان دیتے ہو، اس کو کمپلیٹ کرو، اس میں محمد رسول اللہ بھی ملا لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا کرو، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کلمہ مکمل ہو جائے گا. لیکن نہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، حضرت بلال سے اذان ایسی چلی آ رہی، حضرت بلال سے اذان ایسی چلی آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے، فل اسٹاپ. ظہر کی 4 پڑھیں گے آپ، کوئی کہے کہ جی 4 کی جگہ 6 پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہے نا. نماز جتنی زیادہ آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ صورتیں پڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ کلام شریف پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، ظہر کی تعداد متعین، عصر کی تعداد متعین، ہم 4 کی جگہ 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 کی جگہ 4 نہیں پڑھ سکتے مغرب میں. تو بدعت کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ کیونکہ بدعت کرنے والا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہوتا ہے، گستاخی کر رہا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. یہ بہت بڑی گستاخی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں. اللہ پاک نے جب تک چاہا اس سلسلہ قائم رکھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی. اللہ پاک نے عرب کو، سرزمین کو منتخب کیا. اس کی خصوصیات بے شمار ہیں. عرب میں جو قبائل کا سسٹم تھا، ٹرائبس کا، اللہ نے اس میں قریش کو منتخب کیا، قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا اللہ پاک نے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ خاندان اللہ پاک نے عطا فرمایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آتے ہیں دنیا سے گناہوں سے معصوم ہوتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم محض ہوتے، نبوت سے پہلے بھی، کہ جس جانب ان کو نبوت کی جانب جانا ہوتا ہے، جو ان کی منزل ڈیسٹینیشن ہے، اسی جانب نبوت سے پہلے بھی رواں دواں ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. خود اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے کہ آپ نبوت سے پہلے کس قدر پریشان تھے، حیران تھے، سرگشتہ تھے. آپ کو اپنے مشن کام کا سرا نہیں مل رہا تھا کہ کام شروع کہاں سے کیا جائے، ختم کہاں کیا جائے. نہیں، آپ کو سرا نہیں مل رہا تھا. فَهَدَىٰ، اللہ پاک نے آپ کی ہدایت فرمائی. چنانچہ ہمیں معلوم ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر شریف 35 سال ہوئی، 30 کے بعد آپ جب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا آپ جاتے رہے. آپ پر تنہائی کو، آپ پر محبوب یعنی تنہائی کو آپ نے محبوب بنایا، خلوت نشینی اختیار کی آپ نے. اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں تھیں اس سے بہت توحش، آپ کو سخت الجھن اور سخت آپ کو بے کلی اور بے چینی ہوتی تھی کہ اللہ معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی کیسے اصلاح ہو، ان کو کیسے درست کیا جائے. تو اس فکر میں ہمیشہ آپ رہتے، اور قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہمیشہ آپ غمگین رہا کرتے تھے. اللہ اکبر، اس فکر میں کہ اس کی اصلاح کیسے ہو. چنانچہ اس دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ٹرائبس کے آپس میں، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حلف الفضول میں کیا تھا کہ کچھ قبیلوں نے یہ طے کیا اب اس معاشرے میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی ظلم کے خلاف بولنے کے لیے لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، ایک اسکیم بنائی. لوگ کچھ جمع ہوئے، ایک میٹنگ ہوئی، ایک انہوں نے بورڈ بنایا کہ جی اب ہم لوگ چند آدمی مل کے یہ کام کریں گے کہ ظلم کے خلاف بولیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے اس معاہدے کی کہ مجھے اس معاہدے کے بدلے اگر سفید اونٹ دیے جاتے سینکڑوں کی تعداد میں تو میں اس کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا اس معاہدے کو، کیونکہ وہ معاہدہ خیر اور بھلائی کے لیے ہوا تھا اور اس کی تشکیل کی گئی تھی. وہ لوگ متحد ہوئے تھے. اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت، آپ کی طبیعت خیر کی طرف کیسے رواں دواں تھی کہ ہر خیر کے کام میں آپ کی شمولیت، آپ اس کی تمنا، آپ اس میں آپ شیئر کرتے تھے اور اپنے باضابطہ اس میں حصہ لیا.
کہ اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، جانی اور مالی کسی قسم کی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کیا کہ آپ دیکھیں، آپ عبادت تو کرتے تھے لیکن آپ کو عبادت کا سرا نہیں ملتا تھا، عبادت کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں تعبد، تعبد کہتے ہیں عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرتے تھے خلوت میں، آپ کس طریقے سے کرتے تھے، تفصیلات کیا تھی نہیں پتہ، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کس انداز، ظاہر ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں، نہ ان لوگوں کو پتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ سیرت میں 40 سالہ جو دور گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر مواد واقعات بہت کم ہیں مکی دور کے مقابلے میں۔ مکی دور جو 13 سالہ گزرا اس کے مقابلے میں بہت کم مواد ملیں گے، واقعات آپ کو ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، لیکن ہاں آپ کی پوری زندگی پیدائش سے لے کے 40 سال تک ایسی مجلہ اور مشفع اور صاف اور شفاف کہ آپ کے دامن میں ذرہ برابر کسی قسم کا داغ نہیں، کسی قسم کا داغ نہیں۔ جبکہ وہ دور اللہ اکبر، عربوں میں جو جاہلیت کے دور میں جو نوجوانی کی عمر میں جو لوگ جن جن عادتوں میں مبتلا تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے بچپن سے ایسی حفاظت فرمائی کہ آپ خود کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ میرے دوست مجھے لے گئے تماشا دیکھیں۔ عربوں میں تماشا ہوا کرتا تھا، اونٹ کا تماشا لوگ دکھاتے تھے، بچے دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گیا ہوں، لیکن دونوں مرتبہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی، میں نہیں دیکھ پایا تماشا، وہ کھیل کود۔ بچپن سے آپ کی ایسی حفاظت۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر میں چھوٹے سے تھے، اپنے چچا کے ساتھ درک اٹھا کے دے رہے تھے، شیئر کر رہے تھے۔ تو عربوں میں عام رواج تھا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے تھے کچھ سامان اٹھاتے تو ٹراؤزر یا چادر جو نیچے ہوتی تھی اٹھا کے رکھ دیتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جبکہ ان کے چچا کہتے رہے کہ ایسا کرو، اپنی چادر اٹھا کے رکھ دو، جو سامان اٹھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچپن سے لے کے وہ 40 سال کی پوری عمر اتنی مجلہ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جانی دشمن، بڑے سے بڑا دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور کیریکٹر پر آج تک کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، آنا انشاءاللہ قیامت تک اٹھا سکے۔ اتنی مجلہ و مشفع آپ کی بے داغ زندگی تھی، آپ کا دامن اتنا مجلہ مشفع تھا، دامن پر ذرہ برابر کوئی دھبا نہیں تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ حفاظت کی، عصمت کا جو انتظام کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے، اس کا سارا سلسلہ قائم تھا، نظام اللہ نے بنایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہترین خاندان کے اندر، بنی ہاشم کے اندر پیدا کیا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا جان جو تھے ان کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب جو دادا تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ متولی تھے بیت اللہ شریف کے، کعبہ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ عربوں میں جاہلیت کے دور میں بھی بہت سی خرابیاں تھیں، اور جو اعمال بھی کرتے تھے اس میں اپنی طرف سے ایجاد بدعات کا اضافہ تھا۔ بیت اللہ کا احترام صدیوں سے چلا آ رہا تھا ان میں۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 اولاد، ان اولاد میں ایک فرزند تھا ان کا قیدار، پھر ان کی پشت میں عدنان پیدا ہوئے، حضرت عدنان کی اولاد سے پھر یہ سلسلہ چلا ہے، اور پھر عبد المطلب جن کا اصل نام تھا شیبہ نام تھا، اور عبد المطلب جو ہے ان کے چچا کا نام تھا عبد المطلب کے، لیکن چونکہ وہ یتیم تھے تو چچا نے پرورش کی، اور پرورش جب کرتے تھے تو یہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے غلام کی طرح، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام، لیکن اصل نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی 10 اولاد تھی، یعنی 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عباس تھا، اور 2 بیٹے مسلمان ہوئے، یعنی 2 ہی بیٹے جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 بیٹوں میں 4 جو بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ والد کا نام تھا، حضرت ابو طالب، حضرت زبیر اور عبد الکعب، یہ 4 جو چچا سگے چچا تھے، باقی حضرت عبد المطلب کی دوسری بیویوں سے اور ان کی اولاد تھی، لیکن 4 یہ سگے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو ہے ماں شریک جو ہے چچا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 4 پھوپھیاں حقیقی تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی محترمہ تھیں حضرت فاطمہ، ان سے 6 بیٹیاں تھیں، یعنی 6 پھوپھیاں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں سے 4 جو ہے حقیقی پھوپھیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکیم، عاتکہ، امیمہ، اروہ۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، حضرت عبد المطلب
کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت و باسعادت ہوتی ہے، آپ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کے والد کی پیدائش 540 عیسوی کی ہے اور 570 میں انتقال ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ کا۔ 570 میں شادی ہوتی ہے عیسوی میں، اب 571 میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس وقت آپ شکم مادر میں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ کا سر، والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح اور اتھینٹک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہے۔ ہمارے یہاں مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ عوامی شہرت یافتہ بات ہے، اس سے سنت کا کوئی واسطہ نہیں۔ علامہ طبری، ابن خلدون، ابن کثیر وغیرہ نے 10 ذی الحجہ لکھی ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق جو ہے، جس پر تمام جمہور مفسرین کا اور مؤرخین کا اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول کو 571 عیسوی میں 20 اپریل 12 اور 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس موقع پر بڑے معجزاتی واقعات بھی ہوتے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہوئے، اور بھی بہت سی روایات ہیں اس میں۔ اور پھر حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں لے جاتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد پھر 2-3 دن کے بعد ابو لہب کی جو باندی تھی صوبیہ، اس نے دودھ پلایا، اور اس نے پھر حضرت حمزہ کو بھی پلایا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ رضائی بھائی کا بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد لوگ پوچھتے ہیں حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا لوگوں نے کہ یہ نام بڑا عجیب نام آپ نے رکھا، ایسا نام تو نہ آپ کے خاندان میں کسی کا ملتا ہے، نہ آپ کے کسی دوست احباب میں، نہ کسی آج سے پہلے ہم نے یہ نام کبھی سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد، محمد کے معنی جس کی بے انتہا تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وابستگی ہمیں عطا فرمائے، جو رسمی نہیں حقیقی، کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی ہمیں وابستگی ہو، آپ کے کارناموں کے ساتھ بھی، آپ کی سیرت کے ساتھ بھی ہمیں وابستگی ہو، اور عملی طور پہ ان چیزوں کو ہم نافذ کرنے والوں ہوں اپنی زندگی میں۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، اتباع کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا بےحد قبول و منظور فرمائے۔ اس پوری ٹیم کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اقرا کی جو اس سلسلے میں ہمارے معاون اور ان کی معاونت سے، تعاون سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، امام قاسم صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔